خوبصورت باتیں اور ایمان کے کانٹے پہ تلی ہوئی باتیں کی ہیں، قدر کرتا ہوں، لیکن تبصرے کا وقت بیچ میں گزر گیا ہے، اس لیے اس پر تبصرہ کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب کسی وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت اچھی صحت ہے حضرت کی، مگر بیٹھنے میں آپ دقت محسوس کرتے رہتے۔ یہ ان کا ایک کرم کریمانہ ہے کہ کبھی یہ گلہ نہیں کرتے کہ تم نے اتنی دیر مجھے بٹھایا ہے۔ اور ایک فطری اصول بھی ہے، جو بہت کچھ جانتا ہو اور بولنے والوں سے اسے کچھ خاص فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، وہ ساری باتیں اس کی اطلاع میں ہوں تو بیٹھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ انہیں سلامت رکھے، چونکہ ان کا ضد کریم کا یہ مشن ہے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سہتے رہتے ہیں باتیں۔ تو آپ حضرت شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آدھ گھنٹہ اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں، اس کے بعد پھر سلام پڑھا جائے اور نماز پڑھی جائے، اتنے میں دوست پھر لنگر تیار کر لیں، لنگر تیار ہے وہ تمام سامان برتن تیار کر لیں۔ اور ایک بات یہ کہ جو 29 تاریخ والا اتوار کے دن کا جو فنکشن ہے، جو صاحبزادہ صاحب کو ہم نے استقبالیہ دینا چاہا ہے، اس میں پہلے بتا چکا ہوا ہوں کہ 9 کوچیں باہر سے آنے والی ہیں اور 1 منی بس آنے والی ہے۔ ہم نے ہال بھی بک کر لیا ہوا، فارس روڈ والا جو ہال ہے، جس میں ہم نے پہلی مرتبہ والتم سٹور سے جلوس نکالنے کے وقت وہاں وہیں سے نعت شروع کی تھی۔ جتنے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں یا سنان خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، مہربانی کر کے اس میں ضرور شمولیت فرمائیں۔ اور لفظ کانفرنس سے کچھ وحشت بھی بڑی طاری ہوتی ہے کہ کانفرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنا جانا ہوگا، خود ہی سارے اخراجات کریں گے، ملے گا کچھ نہیں، اس لیے پھر وہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جس نام پر سب کچھ رب نے دیا ہے، اس نام پر اگر ایک دن ایسا بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میں نے تو ایسا کیا کہ جو حال ہے وہ بڑے سے بڑا جو یہاں مل سکتا ہے وہ حال ہم نے بک کیا ہے۔ پھر لنگر کے لیے میرا خیال 4 آئٹم انہوں نے بتائی ہیں، تو کہتے جو ہم نے پیسے بتلائے وہ کسی کو بتانا نہیں۔ تو موس اتنا چنگی طرح لایا نا جدھر بہت زیادہ سے زیادہ پیسے، میں کہا می دیوالیے پہ کری سٹو نہیں رہا، لیکن اس دلی نہیں رونق جڑی ہے نا پورے چوبنا پڑی، کیونکہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان، محدث اعظم پاکستان کا لفظ دراصل ان کی عظمت کے بوجھ کو پوری طرح اٹھاتا نہیں ہے، وہ اس سے بڑا آدمی ہے۔ اور عاشق رسول اور دوستوں اور دشمنوں نے جس شخص کی علمی عظمت کو، اخلاقی عظمت کو، اس نے کردار کو، اس نے صورت کو مانا، ان کے جنازے میں دوسرے عقیدے لوگ کے لوگ بھی شامل ہوئے۔ لوگوں سے کہہ رہے تھے یار آج واقعی عاشق رسول کا جنازہ، اور ایک صحابی کا حوالہ دے رہے تھے کہ سرکار دو عالم الاسلام ایک جنازے کے لیے گئے، واپس آئے، جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ آپ کو ایسے باڈی میں چھو کے نا دریافت کر لیں کہ آپ کا بدن بھیگا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ایک بارش ہوتی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بارش غیب را ابرے و بارہ دیگرست، یہ غیب کی بارش تھی، تو یہ نظر کس طرح آئی ہے؟ کیا آج کچھ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں کیا، آپ کا ایک تہبند تھا وہ پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا میرے سر پر ہے۔ فرمایا دراصل اس مرد خدا کے پلے کے نیچے کھڑی ہے، اس لیے تجھے غیب کی بارشیں نظر آتی ہیں۔ کہا حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں لوگ جا رہے بھیگتے نہیں ہیں، ان کا یہ تو وہی حوالہ بن گیا ہے، بارش لگی ہوئی ہے بھیگتا کوئی نہیں ہے، معلوم یہ غیب را ابرے و بارہ دیگر سو، غیب کی بارشیں جو نظر آنے لگی۔ تو سن 78 میں غالباً سنی کانفرنس ہوئی تھی ملتان میں، تو ان کو مرکزی جماعت اہل سنت کا جنرل سیکرٹری بنایا جانے لگا۔ تو اس وقت یہ کم عمر نوجوان آدمی تھے، مجھ سے ان کی اتنی ساری آشنائی تھی، یہ جانتے تھے اس نام کا ایک سید ہے، پنڈی سے آیا ہوا ہے، کبھی پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ میں یہ جانتا تھا کہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ جب لے دے ہونے لگی کہ یہ نہیں بن سکتے، ان کا تجربہ کم ہے، ان کی عمر کم ہے، ان کے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا انشاءاللہ ضرور بنیں گے، جتنے میرے حامی سارے ہاتھ کھڑے۔ الحمدللہ ہماری اکثریت بن گئی۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے میری حمایت میں اس طرح کی وہ اتنا پاگلوں والا کردار ادا کیا ہے۔ تو بعد میں مجھ سے ملے تو کہتے آپ مجھے یہ اتنی عزت کی ہے؟ میں نے کہا ہم 1400 برس سے آج تک چلے آ رہے ہیں،
آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر طالب علم کوئی سید ہوتا تو ان کی کلاس میں سیب تقسیم ہونے لگے، باقی کو ایک ایک دیا، اس کو 2 دے دیتے، کہا اہل بیت کا حصہ دگنا ہے۔ اور کبھی کسی سید کے بارے میں اپنا موقف نرم نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک اطلاع ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ اس کی تائید یا تردید فرما سکتے ہیں، کہ سادات کے خلاف ایک نکاح کے عنوان سے ایک فتویٰ تھا جس پر ان سے کہا گیا کہ آپ دستخط کریں، ان کا میں اس پر نہیں کرتا۔ کہا گیا کہ یہ تو فلاں فلاں بزرگوں نے کیا ہے جن کو آپ بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے کہا اگرچہ بزرگوں نے کیا ہے مگر اس میں بوئے حتک آتی ہے، میں نہیں کرتا۔ ایسے اہل بیت کے بارے میں ایسا ہوا، میں نے کہا اس شخص نے ہمارے جد کریم کی تعظیم کا حق ادا کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے آل اولاد کا کوئی آدمی جب تک صحیح عقیدے پر ہے ہم بھی اس کی مدد کریں، خدمت کریں۔ اب پیچھے یہ کبھی وزیر بھی رہے ہیں، اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، اور میں بے شمار مشکلات سے گزر بھی رہا تھا، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، استقبالیے بھی دیے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ مجھ سے کوئی بات کہے گا، لیکن میں نے نہیں کی۔ ان دنوں میں نے بتایا، میں نے کہا آج بھی ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، ہم لوگ حیدر کرار کے اولاد کے لوگ ہیں، مصائب اور مشکلات سے الجھنا ہمارا خاندانی مزاج ہے۔ آپ بے فکر ہو کہ ہم جتنی خدمت کو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ہم کو فائدہ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہم سے کوئی سیاسی سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں نے دوستوں سے کہا دیوالیہ ہمیں کر دو نا، لیکن اس دن رونق تسلی بخش ہونی چاہیے۔ یہاں بات ہمسٹوں کے دوستوں کو جو اس انتظام میں ہمارے یہ چودھری حضرات، یہاں کے ہمارے دارالعلوم کی کمیٹی کے حضرات، سابقہ کمیٹی کے کچھ حضرات اس میں کام کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس میں شمولیت فرمائیں اور بڑے ذوق شوق سے تشریف لائیں۔ صاحبزادہ صاحب ہوں گے اور یہ تمام علماء ربانی جو ہماری جماعت کے لوگ، ان میں بڑے سربراہ قسم کے علماء کرام تشریف فرما ہوں گے، اور مسلم لیگ کے قائدین میں سے شہباز شریف خان صاحب بھی اس میں ہوں گے، اور چودھری ریاض صاحب گوجر خان والے بھی اس میں ہوں گے، اور بھی شاید کوئی ان کے مجھے ان کی صحیح تفصیلات معلوم نہیں، وہ بھی ہوں گے، اور مختلف سیاسی موضوعوں پر گفتگو ہوگی۔ اب وہ میں اس میں حاضر ہوں گا، اگر مجھے بھی موقع مل گیا تو پتہ نہیں میں کس موضوع پر تقریر کرنے والا، مجھے نہیں پتا ہے کیا بات پیش آ جائے گی، لیکن چونکہ میزبان ہوں گا اس وجہ تقریر کرنے کا میرا چانس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انہوں نے پیچھا ڈال دیا تو پھر میں بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ گو کہ سیاسیات سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن سیاسی شعور جو ہے، کیونکہ میں ایم اے میں سیاسیات پڑھاتا رہا ہوں، اس لیے سیاست کے اندر زور مار کے چلنے والے آدمی ہماری پھونک پسانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ جو مضبوط سے مضبوط آدمی ہے 10 منٹ گفتگو کریں، 11 منٹ میں نہیں جا سکے گا، 10 منٹ سے پہلے فارغ ہو جائے گا، لیکن ہمارا ذوق نہیں ہے، اس لیے اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ اتوار والے دن شام 5 بجے سے شروع ہو کے 10 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گا، 5 گھنٹے کے لیے ہال بک کیا ہے، اس لیے اپنے تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ جتنے ہمارے مخلصین ہیں یہ وقت سے پہلے پہنچیں تاکہ انتظام تسلی بخش ہو۔ جن کو ہم نے لنگر کے لیے پابند کیا ہوا ہے وہ دوسرے دوست ہیں، آئندہ تو انشاءاللہ ہم اپنا لنگر خود تیار کریں گے، اپنا تیار کر کے تقسیم کرنے والے بھی اپنے ہوں گے، لیکن اب جن کو ہم نے پابند کیا ہے وہ لنگر پکائیں گے بھی خود، برتن بھی اپنے لائیں گے، اور سروس کرنے والے بھی ان کے اپنے دوست ہوں گے۔ ان میں سے کوئی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آئندہ اس طرح کا کوئی کام ہو وہ آپ کو کرنا ہوگا، کسی سے نہیں کروائیں گے، میں کروں گا آپ کریں گے، اور ملک بھر سے جتنے مہمان تشریف لائیں گے وہ ہمارے مہمان ہوں گے، ان کی خدمت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہوگی، میری ڈیوٹی ہوگی۔ جو سرکار کا براتی بن کے آئے گا نا، سرکار کے میلاد پر آئے گا، اگر اس کے ہم جوتے بھی صاف کریں گے، اس کے کوئی بھی برتن بھی صاف کریں گے، کوئی خدمت کریں گے، ہمارے لیے بڑی عزت ہوگی۔ ہر آدمی اس معاملے میں اپنے آپ کو پیشہ پیش رکھے، اور اس کے لیے ابھی سے تیاری ہو رہی ہے۔ راجہ محمد فاضل صاحب پچھلے جمعے 400 پاؤنڈ دے گئے تھے میلاد شریف کے لیے، ان کی بیٹی اور ان کا داماد 100 پاؤنڈ وہ دے گئے ہیں، ان کا ایک بیٹا اور ان کی ایک بہو 100 پاؤنڈ وہ دی، 600 پاؤنڈ انہوں نے ہیمل ایمسٹر والے راجہ محمد فاضل صاحب نے پیش کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے پیش کیا، وہ میں نے جمع کرا دیے ہوئے ہیں، میرے پاس ان میں سے کوئی رقم نہیں ہے، اور آئندہ بھی ہم نے زور مار کے کام کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بڑے پیمانے کا کام ہے، پورے ملک کے جتنے بھی مذہبی دانشور ہیں صحیح العقیدہ وہ انشاءاللہ اکثریت اس میں شامل ہوگی، اور پیران طریقت بھی شمولیت فرمائیں۔ ہاں اس میں صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ کافی سارے پیران طریقت بھی انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے، مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ علماء اور پیران طریقت کی دعوت کا کام میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا، ان کا یہ مقصد تھا کہ
خرچہ کوئی برداشت کرے اور قوت افرادی مہیا ہو. تو میں نے کہا خرچہ سارا اس کا میں برداشت کرتا ہوں اور قوت افرادی میرے صرف مرید آ جائیں کہ کام چل جائے گا. یہ کوچیں جو ہیں یہ صرف میرے مریدوں کی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ گاڑیاں اس کے علاوہ ہوں گی اور خاصی تعداد میں یہاں سے بھی جو ہمارے مرید ہیں. اب پتہ نہیں مثلا چوری کھانے والے مجنون نہیں نا, صرف بیچ اساں سودا کیتا بازار مدینے والے. ہر مرید جڑا نا ساتھی ایویں وہ یہ ٹپیاں سٹی گیا یہ پکڑ سو رسی کسی چلا جی رہی 200 ٹپی بنائی دیکھوں کہ کل میں جلیاں فلانی جائی آئے جی اے ٹپی لائی کرو انہیں باہر پروپیگنڈا انہوں نے اتنے مرید ہے یہ خاص پٹو والی پیری مریدی ہے. اصل ایسا ٹھگی بچی نہ کوئی مرید بنایا نہیں جڑے مرید ماشاءاللہ کھڑے نا کیونکہ ایسا نصیب پچی اتنا نہ بنے ادھروں آئے تھا کہ پھر انج ہو بھی نہ تک آسان پتہ نہیں کہ ادھر چکوالے دینی مظفرآباد دینی کہ مظفرآباد دینی سارے بھی پنڈی آ کے کہ کہانی کی پار تو اپنے کار اصل کرو شروع ہوئی نا سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام میں گنبد خضرا تک قبر تو ٹبر سیدھا تھی. حضرت حسن نے جڑے مرید بنے اساں کی پہچاننے سن پیو دادے کی پہچاننے ایسا نہیں جیسے آپ پوچھو پردادا کہ جاتے خیتا پر آئے سدو پاڑے در آئے سے دھرو لنگی تو اب شاہ صاحب کی خدمتگاری معدبانہ گزارش تشریف لائیں اور اپنے بیان ذیشان سے ہمیں معذور ہونے کا موقع فراہم. صلی علی رسول الکریم